الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے رب لم یزل مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعد ازاں سننے کے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے بخشش کا سامان اور سبب بنائے مذکورہ آیت مبارکہ خلیفہ بلا فصل اور داماد مصطفیٰ سسر مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے خرید کر آزاد کرنے کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت کفار مکہ نے کہا کہ ابوبکر نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ بلال کا اس کے اوپر کوئی احسان ہوگا اور اس احسان کا بدلہ ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کرانے کی صورت میں چکا دیا ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات بینات نازل فرما کر کفار کو جواب دیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا بلکہ وہ تو فقط میری رضا کی خاطر یہ عمل کر رہا ہے
کہ رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدیق اکبر نے یہ عمل کیا ہے۔ یہ بلال کے کسی احسان کا بدلہ انہوں نے نہیں چکایا، بلکہ یہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو ایمان لانے والی شخصیت ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، شروع کے جو ایام تھے ان میں اسلام لے آئے، اور اس وقت اسلام کے اوپر اور خصوصاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کفار مشرکین مکہ طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، تو اس وقت جانی طور پر بھی مالی طور پر بھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی مدد کی اور جو مال خرچ کیا دین اسلام کے لیے، تو یہ جزاک اللہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال اسلام کی خاطر قربان کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا کہ جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں ایسا تصرف فرماتے کہ جیسے اپنے مال میں تصرف کیا جاتا ہے، یعنی جب بھی کہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنا مال ہوتا ہے، ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے تو بندہ خرچ کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ضرورت پیش آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو ہے وہ اپنا سمجھ کر جو ہے اس میں ایسا تصرف فرماتی کہ جیسے کسی ذاتی ملکیت ہو۔ اور آج لوگ طرح طرح کی باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر، ابو بکر صدیق پر اور عمر فاروق پر جو فضیلت دے گا، فرمایا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور میں اسے جھوٹے کی حد لگاؤں گا، یعنی جو شرعی سزا ہے میں اسے وہ دوں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ رب ذوالجلال جو فرما رہا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ شیر و شکر ہے، ان کی پیار محبت ہے، شفقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ ہے، پیار محبت بھرا رویہ ہے۔ بس آج جاہل قسم کے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں، طعن و تشنیع شروع کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اگر ہدایت کے قابل ہے، ورنہ محشر کے دن تو پتہ چلے گا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانثار صحابہ، اور وہ صحابہ کہ جن کو میرے محبوب علیہ السلام دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں، اور اس پر تمام علماء متفق ہیں، تمام ائمہ متفق ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہم رضوان کے بعد سب سے کائنات میں انسانوں میں افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی
ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کہنے لگے ایک مرتبہ، اے ابو بکر کہ آپ ضعیف اور کمزور ناتواں لوگوں کو خرید کر جو ہے آزاد کرتے ہو، غلاموں کو، کنیزوں کو، جو غریب ہوتے ہیں، ناتواں ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کو خرید کر آزاد کرتے ہو۔ اے ابو بکر، جو طاقتور ہوں، مال والے ہوں، ان لوگوں کو آزاد کیا کرو، تاکہ کل کوئی اگر تمہارے ساتھ مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل میں تمہارے کام آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اور فرماتے ہیں بابا جان، یہ جو میں عمل کرتا ہوں غرباء، فقراء اور کمزور طبقے کے لوگوں کو، غلاموں کو جو میں آزاد کرتا ہوں، یہ میں فقط اس لیے کرتا ہوں، مجھے نام و نمود نہیں، مجھے اپنی جو ہے ساتھ نعرے لگانے والے نہیں چاہیے، بلکہ یہ عمل اگر میں کرتا ہوں اللہ اور اس کی رضا کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں عمل کرتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے کہ جو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کو میں خرید کر آزاد اس لیے کرتا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسی شخصیت بھی ہوں گی کہ جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جن کا گزر ہوگا۔ صدیق اکبر موجود ہوتے ہیں، پوچھیں یا رسول اللہ وہ خوش نصیب ایسا کون ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر وہ آپ ہیں، جنت کے 8 دروازوں میں سے آپ کا گزر ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ 360 اچھی خصلتیں ہیں، اور وہ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے لوگوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان میں سے کچھ اچھی خصلتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 360 اچھی خصلتوں میں سے، اچھی عادتوں میں سے، اچھے افعال میں سے میرے اندر کوئی ایسی خصلت ہے، موجود ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، وہ 360 اچھی خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں، 360 اچھی خصلتیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا اگر مقام، مرتبہ، عزت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال کے بعد، جب تک خلافت کے امور سنبھالے، جب قریب المرگ ہوتے ہیں، تو اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی یہ ایک اونٹنی ہے، یہ ایک پیالہ ہے، اور یہ ایک چادر ہے، یہ جا کے فاروق اعظم کو واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ میں جب تک امیر المومنین کے عہدے پر فیض تھا، مسلمانوں کا امیر تھا، اس وقت تک ان سے میں نے جو ہے استعمال کر کے فوائد حاصل کیے ہیں، ضروریات اپنی پوری کی ہے، لہٰذا اب میں اس دار فانی سے کوچ کر کے جا رہا ہوں، تو لہٰذا یہ مسلمانوں کی میرے پاس امانت ہے، مسلمانوں کی میرے پاس یہ امانت ہے، اور میں جب اس عہدے پر فائز نہیں رہا تو پھر اب یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی امانتیں ان کو واپس کر دی جائے، ان کو واپس کر دینا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ سیدنا صدیق اکبر کے وصال با کمال کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر کی خدمت میں یہ چیزیں بھیجی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ کی تربت پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ مسلمانوں کے مال کے اندر اتنی احتیاط، لیکن آج ہمارے حکمرانوں کو
صحابہ کرام کے ایسے اعمال، ایسے افعال کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب تک عہدے پر قائم ہو اس وقت تک تنخواہ کے بھی مستحق ہیں، جو فیسلٹیز ان کو دی جائیں اس کے مستحق ہیں، جب عہدے سے برخاست ہوں تو پھر ان کی پینشن نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اس عہدے پر ہی باقی نہیں رہے، جو ایک عرصہ دیا تھا ان کو، اس عرصے میں اب ان کی وہ جو ہے ختم ہو گئی ہے عمارت، اب ان کا وہ عہدہ باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا، تو اب پینشن کا کی؟ یہ مسلمانوں کے مال کے اوپر حق، مسلمانوں کے جو ہے حق کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ باقی معاملے میں نعرے لگا رہے ہیں ریاست مدینہ کے، اور ریاست مدینہ کے اندر یہ عمل۔ اب کل پرسوں ترسوں سے جو وہ ایک ویڈیو جو ہے میڈیا پہ جو ہے وہ شائع ہو رہی ہے کہ وہ جناب گورنر ہاؤس کی گاڑی کے اندر ایک کتے کو بٹھا کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں نفری ہے، اور اس لینڈ کروزر کے اندر جناب کتے کو بٹھا کے لے جایا جا رہا ہے روڈ کے اوپر۔ اب مجھے بتاؤ، جہاں یہ اس طرح کے افعال ہو تو پھر وہ کیسے کس منہ سے دعوے کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے یہ عمل نہیں ہوتا؟ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہوتے ہیں، پھر ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ جاتے ہیں مدینہ منورہ کی، امیر المومنین ہے، اور وہاں شہر کے اندر ایک بوڑھی محتاج عورت ایک جھوپڑے کے اندر ایک کٹیا میں رہتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ جاتے ہیں اور جا کر اس بوڑھی کے گھر سے جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں اور پانی بھی بھر کے آ جاتے ہیں۔ اور ایک دن ایسا آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ یہ کون روز پتہ نہیں آتا ہے، میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو یہ کام میرے آنے سے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، چلو ایک دن میں تار لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے، یہ کام کر کے کون جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے، اب آ رہے ہیں امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ہے امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں اور بادشاہ ہیں، لیکن اس بوڑھیا محتاج عورت کے گھر سے جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں، پانی بھی بھر کے چلے جاتے ہیں۔ جو امیر المومنین ریاست مدینہ کے والی تھے نا، ان کا یہ طریقہ کار تھا، ان کے کھوکھلے دار نعرے نہیں تھے، اور یہ اس طرح کی بری خصلتیں ان کے اندر معاذ اللہ موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ اے جنت، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا، میں تیرے اندر انہی لوگوں کو داخل کروں گا کہ جو اس پیدا ہونے والے سے محبت کرے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جنت سے میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے جنت، تیرے اندر میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا کہ یہ جو ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، جو اس سے محبت کرے گا میں اس کو تیرے اندر داخل کروں گا۔ اسے پتہ چلا کہ صدیق اکبر کی محبت جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے۔ اگر صدیق اکبر کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، محبت ہوگی، تو پھر جنت کا سرٹیفکیٹ آسانی سے مل جائے گا، ورنہ وہاں بڑی مشکلات پیش آئیں گی، اور خصوصاً وہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میرے رب نے علم غیب عطا فرمایا تھا، کیا یہ جاہل لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں؟ جو آج طعن و تشنیع کر رہے ہیں، صحابہ پر تبرہ بازی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ اور